الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وواحد في ذاته وصفاته له وواحد في ألوهيته ومعبوديته لا ند له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيب ربنا وشفيع ذنوبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا سبحانك لا علم لنا
إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. بزرگان برادران ملت قابل صد احترام میری ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا بزرگی برتری بڑائی کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین امام المتقین شفیع المذنبین میرے اور آپ کے ہادی و رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی ذات اطہر پر ہوں. دوستو اور بھائیو، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی جناب سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کائنات پہ بسنے والے تمام لوگوں کے دلوں کو دیکھا. اللہ رب العالمین جو کہ دیکھتا ہی دلوں کو ہے، اگرچہ وہ اجساد کا بھی مالک ہے، اجسام
ان کا بھی خالق ہے، سر سے لے کر پاؤں تک انسان کو جو عظیم نعمتوں سے نوازا گیا، یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ کی ہی ہیں، اللہ ہی ان کا خالق اور موجود ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی ان اجسام میں سر سے لے کر پاؤں تک کسی نعمت کی طرف نظر التفات نہیں کرتا، بلکہ حدیث ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم، اللہ تعالیٰ تمہارے یہ جسموں کو نہیں دیکھتا، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ فرمایا تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں، تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں۔ تو جناب ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کائنات میں بسنے والے لوگوں کے دلوں کو دیکھا، اور اللہ تعالی نے تمام انسانیت میں سے ان نفوس قدسیہ کے دلوں کو پاکیزہ پایا، جس کے دل کو اللہ تعالی نے نقی اور صاف ستھرا پایا، اللہ نے اس کا چناؤ کیا، اس کا انتخاب فرمایا، اور اپنے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بنا دیا۔ دوستو اور بھائیو، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ سارے کے سارے اسلامی تاریخ کے اوراق پر چمکنے والے ستارے ہیں، درخشیدہ اور تابہ اور روشن وہ ستارے۔ آج ان میں سے ایک درخشندہ ستارے کی بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ایسا ستارہ ہے، وہ ایسا چمکدار اور روشن مینارہ ہے کہ یقین جانے اس کی سیرت پر ایک عربی نے کتاب لکھی، اور اس کتاب کے ٹائٹل پر ہی اس نے انتہائی قیمتی بات لکھی۔ صحابہ میں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ موجود، جو صحابی بننے کے بعد انہوں نے بہت مقام حاصل کیا، لیکن اسلام لانے سے پہلے بھی بہت مقام تھا، خاندانی لحاظ سے، مال و دولت کے لحاظ سے، قبیلے کی بنیاد پر، قوت، طاقت، شجاعت اور بصالت اور سخاوت کی بنا پر، لیکن اسلام سے پہلے یہ صحابی رسول، یہ چمکدار ستارہ، یہ نامعلوم تھا، لیکن جیسے ہی اسلام لایا اللہ نے وہ مقام عطا کیا، وہ خوبی اور وہ صفت اور وہ رتبہ، وہ درجہ، وہ مقام، وہ شرف اور بزرگی عطا کی
کہ وہ عربی مصنف لکھتا ہے کہ جاؤ اسلامی دنیا کے ممالک، اس کائنات کے اندر جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان میں جاؤ، عربی نہیں عجمی ممالک میں بھی، اور وہاں علماء تو علماء، مذہبی اور دینی سکالت تو اپنی جگہ پر، اور پڑھے لکھے عصری تعلیم حاصل کرنے والے بھی، پروفیسر، لیکچرار، دانشور، مفکر، ان کو چھوڑو، عام انسان، ایک ادنا سا آدمی، ان پڑھ، جاہل، گنوار، دیہاتی، اس سے پوچھو، یا پھر کسی بھی مسلمان بچے کو جس کو صرف ابھی ہوش آئی ہے، وہ اپنے نفع و نقصان کو جانتا ہے، اس سے پوچھو کہ بلال کون ہے رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا وہ بچہ بھی تمہیں بتائے گا، وہ دیہاتی، وہ جاہل اور گنوار، ایک عام سا مسلمان، وہ بھی تمہیں یہ جواب دے گا کہ ہوا مؤذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلال کا تعارف پوچھتے ہو، وہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے۔ اللہ اکبر۔ دوستو اور بھائیو، میں جناب سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے سنہری اوراق اٹھا کر پڑھ رہا تھا، اور مجھے ایک اور صحابی رسول کا ایک فرمان نظر آیا، اور وہ صحابی بھی کون ہے؟ وہ صحابی جس کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھ سے قبل جتنے بھی انبیاء ہیں ان کی امتوں میں بعض ایسے لوگ ہیں، بعض ایسے لوگ گزرے کہ جو نبی اور رسول تو نہیں تھے، لیکن جب وہ بولتے تھے تو اللہ کی طرف سے ان کی زبان پر الہام جاری ہوتا تھا۔ اسی طرح میری امت میں اگر کوئی ایسا انسان ہے تو میرا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ عمر فاروق وہی نازل نہیں ہوتی، لیکن جب بولتا ہے تو اللہ اس کے دل پر الہام کرتا ہے اور اس کی زبان سے وہ کلمات جاری ہوتے ہیں۔ وہ اکثر کہا کرتے ابو بکر سیدنا ابو بکر، جناب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے سردار ہیں، ہمارے سردار ہیں۔ وعدک سیدنا بلال، کہ انہوں نے اس سردار نے ہمارے دوسرے سردار کو خرید کر آزاد کیا، یعنی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں حضرت ابو بکر کو سید کہا کرتے، سردار کہا کرتے، وہیں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سردار کہا کرتے۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اللہ نے یہ فضیلت عطا فرمائی
کہ مکے سے جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے، اب حالت یکسر تبدیل ہو چکی تھی، اسلام وہ مضبوط ہو چکا تھا، اور وہاں پر اللہ کی عبادت کے لیے ایک عظیم الشان گھر تعمیر ہو چکا تھا۔ وہاں پر میرے آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا، آپ لوگوں کو بلانا ہے عبادت کے لیے، ان کو جمع کرنا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ نے اپنے محبوب کو بھی اور محبوب کے جانثاروں کو بھی یہ اشارہ دے دیا کہ آپ نے اذان کہنا ہے، یہ پاکیزہ کلمات اعلان کے طور پر آپ نے 5 وقت بلند کرنے ہیں۔ اب میرے آقا علیہ السلام انہوں نے اپنے صحابہ پر نظر دوڑائی، اللہ اکبر، میرے نبی کو جہاں پر ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضی، طلحہ الزبیر، عبد الرحمن بن عوف، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس اور دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نظر آئے۔ وہیں پر اپنے اہل بیت کے افراد بھی نظر آئے، اپنے چچا بھی نظر آئے، امیر حمزہ بھی نظر آئے، حضرت عباس بھی نظر آئے، جعفر بھی نظر آئے، یہ سارے اس وقت موجود تھے۔ میرے آقا علیہ السلام آپ کی نظر انتخاب پڑی تو کس پر پڑی؟ کہا تعال یا بلال، اے میرے بلال تو آ میرے پاس، آج کے بعد اس مسجد سے 5 وقت جو اذان بلند کرے گا وہ میرا بلال ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور دوستو اور بھائیو، جب ایک مسلمان غور کرتا ہے کہ میرے آقا نے اتنے سارے صحابہ میں سے سیدنا بلال کا جو انتخاب فرمایا تو وہ اپنی طرف سے انتخاب فرمایا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن مجید فرقان حمید یہ ہمیں بتلاتا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے نبی کی معصومیت کو بیان کرتے ہوئے، اپنے نبی کی عظمت اور رفعت اور بلندی کو بیان کرتے ہوئے قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں کہ میرے نبی اس وقت تک کوئی کام نہیں کرتے جب تک آسمان سے وحی نہیں آ جاتی۔ کیا اللہ نے فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ اللہ رب العالمین قسم اٹھا کر فرماتا ہے میرا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک اپنی زبان سے کوئی کلمات نکالتے ہی نہیں جب تک آسمان سے وحی نہیں آ جاتی۔ یعنی یہ آج مؤذن رسول کے لیے، مؤذن اسلام کے لیے اگر انتخاب ہوا ہے تو یہ میرے نبی نے جو انتخاب کیا تو اپنی مرضی سے نہیں بلکہ عرش والے کی مرضی سے کیا۔ میرے رب نے کہا اے میرے نبی آپ نے اذان کے لیے کسی کو منتخب کرنا ہے
تو اپنے سارے صحابہ ان کی عظمتیں اپنی جگہ پر، لیکن آج آپ نے انتخاب کرنا ہے تو میرے بلال کے کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستو اور بھائیو، اسی طرح میں پڑھ رہا تھا، میرے آقا کو اللہ تعالی نے قوت عطا فرمائی اور فتح یاب کیا۔ آپ اپنے وطن عزیز مکہ مکرمہ کو فتح کر کے فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوئے، بیت اللہ میں پہنچے۔ آپ نے پہلے تو مشرکین مکہ کو کہا اب بتلاؤ میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ انہوں نے کہا انک کریم، ابن کریم، آپ کریم ہیں، کرم کمانے والے۔ آپ کا تو باپ ہی بڑا اچھا تھا، آپ تو کریم باپ کے بیٹے ہیں، ہمیں آپ سے حسن ظن ہے، حسن اخلاق کی توقع ہے، حسن معاملہ کی امید ہے۔ میرے آقا نے کہا بالکل ایسے ہی کروں گا جیسے میرے بھائی سیدنا یوسف علیہ السلام نے زیادتی کرنے والے اپنے بھائیوں کو کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، آج میں بھی وہی کہتا ہوں لا تثریب علیکم اليوم وانتم طلقاء، جاؤ آج تم پر کوئی معاہدہ نہیں۔ کسی نے مجھے پتھر مارے، کسی نے میرے راہ پر کانٹے بچھائے، کسی نے مجھے دیوانہ کہا، مجنون کہا، کسی نے مجھے تکلیفیں پہنچائی، میں نے سب کو معاف کر دیا اور تمہیں اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے آقا علیہ السلام خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، آپ نے 365 بت جو پڑے ہوئے تھے اپنے دماغ شیر خدا جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر ان بتوں کو پاش پاش کیا اور ساتھ اللہ کے قرآن کی تلاوت بھی فرمائی۔ کیا فرمایا؟ قل جاء الحق وزهق الباطل، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ فرمایا حق آ گیا، باطل بھاگ گیا، باطل مٹ گیا۔ باطل تو ہوتا ہی مٹنے کے لیے ہے، حق غالب ہونے کے لیے ہوتا ہے۔ آج حق غالب ہو گیا۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے کہا وَإِنَ بِلَالْ، بلال تم کدھر ہو؟ کہا حاضر لبیک یا رسول اللہ، آپ کا یہ خادم آپ کے پاس ہے۔ کہا بلال اسعد الی بیت اللہ، اے بلال اس اللہ کے گھر پر چڑھ جاؤ۔ اللہ اللہ، میرے بلال نے نبی کا فرمان سنا، بیت اللہ کی چھت پر چڑھ گئے۔ اب تاریخ سے تصور میں جا کر دیکھیے، یہ بلال، کالا بلال، یہ حبشی سا غلام بلال جو خود کہا کرتے تھے انما انا عبد حبشی، میں وہ بلال تھا جو کالے رنگ کا، ہونٹ موٹے، نقش و نگار کسی کام کے نہ تھے، لیکن اسلام کو قبول کیا، اللہ نے قیمتی بنا دیا۔ اور کیسا قیمتی بنایا؟ آج تصور میں دیکھیے، بیت اللہ شریف ہے، حرم کعبہ ہے، اور سارے کے سارے وہاں پر نیو مسلم سردار ابو سفیان بھی کھڑے ہیں، اور ادھر سے مہاجر و انصار بھی کھڑے ہیں، بڑے بڑے جلیل القدر سارے صحابہ نیچے کھڑے ہیں، اور یہ کالا بلال اوپر بیت اللہ کی چھت پر کھڑا ہے، وہ بیت اللہ جو سیدنا ابراہیم نے تعمیر کیا، اور جس کے بارے میں اللہ اس کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد ہے انہا
للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ اللہ اس گھر کی عظمت کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے یہ دنیا میں میرا پہلا گھر جو میں نے لوگوں کی عبادت کا بنایا اور اس میں اپنی نشانیاں بھی میں نے مقام ابراہیم کی طرح رکھی۔ اللہ اللہ فرمایا یہ عظمت والا گھر آج اس گھر کے اوپر جناب سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ چڑھ گئے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر کیا کہا میرے آقا نے کہا اب اذان بلند کر دو، اذان کہو۔ اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اللہ کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ اور جب میں یہ پڑھ رہا تھا یقین جانے چند سال پہلے کا جناب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے چند سال پہلے کا منظر میرے سامنے آ گیا۔ اللہ نے آج بلال کو یہ عظمت عطا فرمائی کس وجہ سے؟ میرا اللہ کہتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، ہم نیکی کا بدلہ نیکی سے دیتے ہیں، احسان کا بدلہ احسان سے دیتے ہیں۔ اللہ اللہ اور میرا اللہ جو ہے نا فرمایا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اپنے محسن بندوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اللہ کے لیے جو کام کرو گے یقین جانے اللہ اس دنیا میں بھی صلہ دے گا اور آخرت میں بھی صلہ دے گا۔ دنیا میں اللہ نے صلہ دیا سیدنا بلال کو، کیسے؟ چند سال پہلے اسی مکہ میں سیدنا بلال کو اسی مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، گرم ریت پر تپتی ہوئی ریت پر ننگے بدن لٹا دیا جاتا اور اوپر ایک بھاری برکم پتھر رکھ دیا جاتا اور کہتے او بلال ایک دفعہ کہہ دو کہ میرا الہ لات ہے، میرا الہ میرا معبود منات ہے، عزا اور حبل ہے۔ لیکن سیدنا بلال کیا کہتے؟ اللہ احد اللہ احد، میں نے اللہ کے ساتھ دل لگا لیا۔ اب کوئی دنیا کی طاقت اس دل کو اس اللہ سے نہیں موڑ سکتی۔ ہائے ہائے ہائے، پنجابی کے شاعر نے کہا تھا دانے قیم دیوانے تائیں صبر کمانا اچھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح مصیبتوں میں گرفتار ہوتے، ایک دن سیدنا ابو بکر کا گزر ہوا۔ جناب سیدنا ابو بکر نے کہا اے بلال ابھی ہم بڑے کمزور ہیں۔ یہ سیدنا بلال 7ویں مسلمان تھے، 7ویں، صرف آپ سے پہلے 6 لوگوں نے اسلام قبول کیا،
سیدنا بلال کو کہتے ہیں بلال ابھی ہم بڑے کمزور ہیں، یہ تم واحد ہو جو اعلانیہ اللہ کی توحید کا اعلان کر رہے ہو، اس کا صرف اقرار ہی نہیں اظہار بھی کر رہے ہو۔ اے بلال صبر کر لو، اپنے دل میں یہ نعرہ بلند کر لیا کرو، یہ خاموشی سے کر لیا کرو، اور دیوانے کے دانے تائیں۔ حضرت بلال آگے سے کیا جواب دیتے؟ کہتے میں تو جان اپنی اس کلمے پر نچھاور کرنا چاہتا ہوں، میں تو شہادت کے رتبے کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں اب اپنے ایمان کو چھپا نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے اس گلیوں میں گھسیٹے جانے والے بلال کو آج مکے کی گلیوں میں نہیں، آج مکے کی کسی عام مسجد میں نہیں، بلکہ ام المساجد، تمام دنیا کی مساجد کا مرکز و محور اس بیت اللہ کی چھت پر کھڑا کر دیا اور کہا تم مکے کی گلیوں پر، مکے کے صحرا، مکے کے پتھروں پر تو میرے نعرے کو بلند کیا کرتا تھا، آج ذرا بیت اللہ پر چڑھ کر میرے نعرے کو بلند۔ اللہ اکبر۔ اسی پہ بس نہیں بلکہ میرے اللہ نے تو وہ مقام بھی عطا کیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے ایک دن فجر کی نماز پڑھائی، فجر کی نماز کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے کہا بلال ذرا قریب تو آؤ۔ بلال قریب ہوئے، کہا بلال ماذا عملت فی الاسلام، تو کون سا عمل کرتا ہے، تو اسلام کے اندر یہ کون سا عمل کرتا ہے وہ تو مجھے بتلا کہ جو تو عظیم عمل کرتا ہے۔ کہ اللہ کے رسول میرے آقا میں عمل تو وہی کرتا ہوں جو آپ نے سکھلائے ہیں۔ کہ نہیں بتلاؤ تو صحیح۔ پتہ کیا ہوا؟ میں اللہ کی جنت کی سیر کر رہا تھا، میں نے اپنے آگے اور اپنے ارد گرد قدموں کی آہٹ سنی، میں نے آگے دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، میں نے دائیں دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، بائیں دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، میں نے پیچھے مڑ کر بھی دیکھا تو کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے اپنے ساتھی حضرت جبریل امین سے پوچھا اے جبریل یہ قدموں کی آہٹ سنائی دیتی ہے لیکن کوئی بندہ نظر نہیں آتا، یہ کون ہے جس کے قدموں کی آہٹ اللہ کی جنت میں سنائی دے رہی ہے؟ حضرت جبرائیل امین نے کیا فرمایا؟ کہا یہ آپ کا کالا سا بلال اس کے قدموں کی آہٹ ہے، چلتا مدینے کی زمین پر ہے لیکن اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو کیسا عجیب مقام ہے، ابھی جنت میں پہنچے نہیں ہیں، ابھی مدینے کی گلیوں میں ہیں لیکن چلتے زمین پر ہے اور قدموں کی آہٹ اللہ کی جنت میں سنائی دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے پوچھا بلال کیا عمل کرتے ہو، اتنا عظیم عمل کہ تمہارے قدموں کی آہٹ اللہ کی جنت میں پہلے ہی پہنچ گئی۔ کہ اللہ کے رسول مجھے لگتا ہے کہ ایک عمل جس پر میں استقامت دکھاتا ہوں، استمرار ہے، استقلال ہے، اور وہ عمل یہ ہے کہ میں جب بھی بے وضو ہوتا ہوں وضو کر لے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو میں کیا کیا بات کروں سیدنا بلال، میرے آقا علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا وضو کی اہمیت کے حوالے سے؟ بہت سارے فضائل ہیں، کبھی اس پر بھی بات کریں گے، لیکن میرے آقا نے فرمایا کہ کوئی بھی وضو کی حفاظت جو کرتا ہے میں زبان نبوت سے اس کو ایمان کی بشارت سناتا ہوں۔ مومن کے سوا کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو وضو کے اوپر استقامت دکھائے، دوام ہو، ہمیشہ ہو، جب
بے وضو ہو فوراً وضو کر لے، اس کے بڑے فضائل ہیں۔ بہرحال کہ اللہ کے رسول جب بھی بے وضو ہوتا ہوں وضو کر لیتا ہوں، اور اس کے بعد کوئی وضو ایسا نہیں ہے، مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کوئی وضو کیا ہو اور پھر اس وضو کی تحیت الوضو ادا نہ کی ہو، 2 رکعتیں نہ پڑھی ہو، ہر وضو کے ساتھ 2 رکعتیں ضرور ادا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہی تیرا عمل ہے جس بنا پر اللہ نے تجھے یہ مقام عطا فرمایا۔ دوستو اور بھائیو، بڑے فضائل ہیں جناب سیدنا بلال کے۔ میں پڑھ رہا تھا کہ جیسے ہی آپ مدینہ منورہ تشریف لائے، بلکہ مکہ میں بھی جیسے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال کو خریدا، آپ نے ہاتھ پکڑا اور میرے آقا کی خدمت میں لے آئے کہ اللہ کے رسول خوش ہو جائیے، میں نے آج بلال کو خرید کر اللہ کے لیے آزاد کر دیا ہے۔ اس وقت سے لے کر آخر دم تک، جب تک میرے آقا علیہ السلام اس دنیا سے رخصت نہ ہوئے، آپ میرے آقا کے ایسے ساتھی بنے کہ میرے آقا گھر جاتے تو یہ دروازے پر بیٹھ جاتے، میرے آقا کے دربار بن گئے۔ میرے آقا کے صرف دربار نہیں بنے بلکہ آپ کے گھر کا ساز و سامان بھی آپ خرید کر لاتے تھے۔ آپ کو سبزی خریدنے کی ضرورت ہے، آپ کو کسی چیز کو بازار سے خرید کر لانا ہے تو سیدنا بلال جاتے اور خرید کر لاتے۔ میرے آقا علیہ السلام اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے اپنا خزانچی ان کو بنا دیا۔ اب جو کوئی مانگنے والا بھی آتا، کوئی محتاج بھی آتا، میرے آقا علیہ السلام اس کو بلال کی طرف بھیج دیتے اور بلال اس کے حالات دیکھتے، کتنی ضرورت ہے۔ اس لحاظ سے اگر میرے آقا نے نہیں فرمایا بلال اس کو اتنا دے دو، تو پھر میرے بلال خود فیصلہ فرماتے اس کو اتنی کی ضرورت ہے، خود ہی ادا کر دیتے۔ اللہ اکبر۔ بہت سارے اللہ نے فضائل عطا کیے، لیکن بات دراصل یہ ہے جو ہمارے لیے ہے کہ ہمیں سیرت بلال سے کیا سبق حاصل ہوتا ہے۔ ہم نے ان کی سیرت کو پڑھ کر سن کر ہم نے کیا کرنا ہے، ہمیں کیا پتا چلے کہ یہ مقام کیسے ملتے ہیں۔ تو آئیے سنیے، یہ اللہ نے عظمت، یہ رفعت، یہ بلندی، یہ مقام، یہ شرف اور بزرگی سیدنا بلال کو کیوں دیا؟ آؤ سنو، اس لیے کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے تو اللہ پر ایمان لے کر آئے، اور اللہ پر ایمان بھی ایسے لے کر آئے کہ اس پر آپ قائم ہو گئے، دنیا میں ساری محبتیں جو ہیں اللہ کے لیے قربان کر دی۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر اپنے بندے کو یہ مقام عطا فرمایا، یہ اللہ پر ایمان لائے تو اللہ نے یہ عظمتیں، یہ رفعتیں، یہ بلندیاں عطا کی، اور پھر اس کے بعد میرے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے۔ میرا اللہ رب العالمین اسی لیے تو فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحدید میں یہ ارشاد فرمایا اور ایمان والوں کو یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مخاطب کر کے کہ ایمان والوں سنو، میں تم سے یہ تقاضا کرتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا ویجعل لکم
لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحیم۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، سب سے پہلے اپنے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کر لو۔ اللہ اکبر۔ جناب سیدنا بلال ایمان لے کر آئے، آپ نے ایسا ایمان پیش کیا کہ یہ مشرکین مکہ آپ کو تکلیفیں دیتے ہیں، آپ کو مصیبتوں میں گرفتار کرتے ہیں، تو آگے سے اللہ کی محبت کا اعلان کرتے ہیں، اللہ احد۔ مار کھا کر بھی کیا کہتے ہیں؟ اللہ احد، میرا اللہ ایک ہے۔ او مسلمانوں غور تو کرو، آج پاکستان میں بسنے والے مسلمانوں، تمہیں کوئی نہیں مارتا، تمہیں کوئی بھی تکلیف نہیں دیتا، تمہیں کوئی مشکل میں نہیں ڈالتا کہ جاؤ اگر تم نے فلاں کی درگاہ پر سجدہ نہ کیا، فلاں کو اپنا الہ معبود نہ سمجھا، فلاں کو اپنا مشکل کشا حاجت روا نہ سمجھا، تو ہم تمہارے کاروبار بند کر دیں گے۔ صرف کاروبار بند نہیں کریں گے بلکہ تمہیں جسمانی تکلیفیں بھی دیں گے، تمہیں کوڑے بھی ماریں گے، تمہیں پتھر بھی ماریں گے، تمہیں تھانوں میں بند کریں گے۔ ایسا کوئی نہیں کہتا، پھر بھی تم در در پر جا کر در در کرواؤ۔ آؤ نہ ذرا بلال سے پوچھو، بلال کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں، بلال کو مارے ماری جا رہی ہیں، لیکن آگے سے کیا کہتے ہیں؟ اللہ احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ یہ میرے بلال نے اللہ کے حکم پر یہ اعلان کیا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سیدنا بلال مارے کھا کر بھی یہ اعلان کرتے اللہ احد، اللہ احد۔ اور یہ تقوی، یہ خشیت اللہ کی پیدا فرمائی۔ اللہ اعلان کرتے ہیں ایسے متقیوں کے بارے میں، ان الذین یخشون ربهم بالغیب، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے یہ کہتے ہیں اگر ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر اپنے دلوں میں تقوی پیدا کرو۔ یہ عظمت، یہ بلندی، یہ رفعت یہ کیسے ملتی ہے؟ اللہ نے سورۃ الحجرات میں یہ ارشاد فرمایا تھا، جو میں نے آغاز میں آیات پڑھی، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا یا ایھا الناس، اے انسانوں توجہ سے میری بات سننا۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ، ہم نے تمہیں آدم اور حوا سے پیدا کیا، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور پھر ہم نے تمہیں قبیلوں میں تقسیم کر دیا، قوموں میں تقسیم کر دیا،
فرمایا تمہارے قبیلے بنا دیے، یہ کس لیے؟ یہ نہیں ہے کہ میں سید زادہ، میں خان زادہ، میں شیخ زادہ، میں میاں زادہ، نہیں، فرمایا لتعارفوا، یہ فخر کے لیے نہیں بلکہ صرف تعارف کے لیے کہ یہ فلاں کا بیٹا، یہ فلاں کے خاندان کا فرد ہے۔ فرمایا یہ صرف اور صرف تمہارے تعارف کے لیے، یہ کوئی عظمت کی نشانی نہیں، یہ کوئی رفعت اور بلندی اور مقام کی بنیاد نہیں ہے۔ فرمایا بنیاد ہے تو کیا؟ ان اکرمکم عند اللہ، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ کے نزدیک اگر کوئی عظمت و عظمت کی بات ہے، عزت و عظمت کی سبب اور بنیاد ہے، تو فرمایا صرف اور صرف تمہارے دل کا تقوی ہے۔ یہ دل کے اندر تقوی ہو تو اللہ بلندی عطا فرماتا ہے۔ حضرت بلال نے ایمان کے بعد اپنے دل میں ایسی خشیت اور ایسا تقوی، ایسی للہیت، ایسا اخلاص پیدا کیا کہ اللہ رب العالمین نے یہ بلندیاں عطا فرمائیں۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے ایمان والو اپنے آپ کو مومن کہتے ہو تو سب سے پہلے یہ اپنے اندر صفت اور خوبی پیدا کر کے دکھاؤ کہ تم متقی ہو، تم پرہیزگار ہو، تم تقوی والے ہو۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا حکم کیا فرمایا؟ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ، میرے رسول پر ایمان بھی لے کر آؤ، میرے رسول پر صحیح معنوں میں ایمان لے کر آؤ۔ اب بلال ایمان کیسا لایا؟ آپ سیرت بلال اٹھا کر دیکھ لیجئے، ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ بلال پھر ایمان کیسا لے کر آیا۔ اللہ اللہ، ایک واقعہ، صرف ایک واقعہ بلال کے ایمان کا کہ رسول پر ایمان کیسے لے کر آیا۔ میرے آقا علیہ السلام غزوے سے واپس آ رہے ہیں اور صحابہ نے کہا اللہ کے رسول بس ہو گئی، وہاں پر جہاد بھی لڑا ہے، بس ہو گئی، تھکاوٹ سے چور ہو گئے، اب ایک قدم اٹھانے کو دل نہیں جا رہا، سواریاں تھک گئیں۔ اے اللہ کے رسول یہاں آرام کرتے ہیں، رات کا پہر ہے، آدھی رات گزر گئی، اب یہاں آرام کرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نہ چاہتے ہوئے بھی رک گئے، کہا ٹھیک ہے، اپنے صحابہ کا خیال کیا، کہا ٹھیک ہے، سارے آرام کرنے لگے تو میرے آقا نے کہا بلال تو نے آرام نہیں کرنا۔ آج کسی کا رہنما لیڈر ایسے حالت سب کی ہو، تھکاوٹ سے چور ہو، ایک کو کوئی نہیں تو نے نہیں آرام کرنا، تو نے پیرا دینا، اس نے کہا میں تیری جماعت ہی چھوڑ۔ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ جاؤ جاؤ، تمہیں کوئی اور نظر نہیں آیا؟ میں ہی نظر آیا، میں انسان نہیں ہوں، میں بھی آپ کی طرح تھکا ہوا۔ نہیں، خوشی سے کہا لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں آپ پر ایمان لے کر آیا، آپ کو حکم دے اسی پر سر تسلیم خم ہے، میں پیرا دوں گا اور میں سب کو جگاؤں گا، اذان بھی کہوں گا اور نماز کے لیے سب کو جگاؤں گا۔ میرے آقا علیہ السلام بھی آرام کرنے لگے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسان تھے، بڑا لڑے نیند سے، لیکن نیند غالب آ گئی، وہ کہتے ہیں سولی پر بھی نیند آ جائے۔ میرے سیدنا بلال، آپ نے اپنی سواری کے وہ کچاوے کے ساتھ ایک سر لگائی اور آپ کو نیند آ گئی، اور سب سے پہلے میرے آقا علیہ السلام کی آنکھ کھلی کب؟ جب سورج طلوع ہو گیا اور رخ انور پر اس کی کرنیں پڑی، روشنی پڑی۔ میرے آقا اٹھے اور میرے آقا نے اٹھ کر کیا کہا؟ او بلال یہ کیا کر دیا؟ او بلال یہ کیا ہوا؟ اللہ اکبر۔ سیدنا بلال کہتے اللہ کے رسول معذرت، معافی چاہتا ہوں، جو نیند آپ پر غالب آ گئی مجھ پر بھی غالب آ گئی۔
اللہ اکبر، رہنما بھی دیکھیے، لیڈر بھی دیکھیے، استاد اور مربی بھی دیکھیے۔ آپ فجر کی نماز میرے آقا کی سیرت اٹھا کر دیکھیں، آپ کی نماز لیٹ ہوئی کافروں کی وجہ سے، میرے آقا نے کافروں کو بددعائیں نہیں دی، لیکن نماز لیٹ ہوئی، میرے آقا نے نبوت کے ہاتھ اٹھا دیے، میرے آقا نے اللہ سے یہ دعا کی، اللہ ان کافروں پر لعنت برسا دے، ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، جن کی وجہ سے میری نماز لیٹ ہو گئی۔ لیکن یہاں اپنا تھا نا، میرے آقا علیہ السلام نے اس بلال کی محبت کو دیکھا تھا، چاہت کو دیکھا تھا، اور میرے بلال وہ بھی نیند کی وجہ سے ایسے ہو گیا، تو کتنے پیار سے کہو بلال یہ کیا کر دیا، ہماری نماز لیٹ ہو گئی۔ پیار سے، محبت سے، اپنے شریر کو ڈانٹا نہیں ہے، یہ تم نے کیا کر دیا، ایسے ہو جائے تمہارا اب کھانا خراب ہو۔ نہیں، میرے آقا علیہ السلام نے صرف اتنا کہا بلال کیا کر دیا، اور بلال نے بھی عرض کی اللہ کے رسول جو نیند آپ پر غالب آ گئی مجھ پر بھی غالب آ گئی۔ دوستو اور بھائیو، یہ ایمان اس طرح لے کر آئے کہ جہاں میرے آقا نے کہا رک جاؤ وہاں رک گئے، جہاں کہا جاگنا ہے جاگے، جہاں پہرا دینا تھا پہرا دیا۔ اللہ اکبر۔ دوستو اور بھائیو، اور ایمان ایسا لے کر آئے، میرے آقا علیہ السلام کے رخصت کے بعد آپ نے قسم اٹھا لی، یہ آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں، بہت ساری چیزیں چھوڑ دی میں نے، یہ ضروری سنانا چاہتا میں۔ آقا کی رخصت کے بعد، دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد، سیدنا بلال نے قسم اٹھا لی، واللہ لا وَوَّنُوا لِأَحَدٍ بَعْدَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی کے لیے اذان نہیں کہوں گا۔ یہ میرے آقا نے مجھے یہاں پر مقرر کیا تھا، آج کے بعد میں اذان نہیں کہوں گا، قسم اٹھا دی۔ اور کچھ عرصے کے بعد مدینہ الرسول بھی چھوڑ گئے، آپ شام چلے گئے، دمشق چلے گئے، دل نہیں لگتا، میرے آقا نظر نہیں آتے، دور چلا جاؤں گا تو ہو سکتا ہے دل کو تسلی ہو کہ میں خود دور آ گیا۔ لیکن ایک دن آپ آرام کر رہے تھے کہ میرے آقا علیہ السلام نیند میں نظر آئے۔ جناب علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ اس واقعے کو اپنی کتاب صفوۃ الصفوہ میں بیان کرتے ہیں، کہا سیدنا بلال کو نیند میں میرے آقا نظر آئے، رعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، آپ نے نیند میں نبی پاک کو دیکھا، اور میرے آقا نے کہا یا بلال ما ہادی جفوا، اے بلال یہ کیا ہم سے بے وفائی ہے، کیا ابھی تک تو مجھے یاد نہیں کرتا، مجھ سے اداس نہیں ہوا، اے بلال کیا ہماری زیارت کرنے کو دل نہیں چاہ رہا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاگے تو فوراً مدینے کی طرف رخ کر لیا۔ یہ ہے سچا محب رسول۔ میرے آقا کے خواہ میں آنے پر ہی صرف اتنا پوچھا کہ بھی اداس نہیں ہوئے، فوراً دوڑ لگا دی مدینے کی طرف، سواری کا رخ ادھر کر دیا، باغم باغ مدینہ الرسول میں پہنچے۔ جیسے داخل ہوئے، اللہ مدینے کا سماع کچھ اور تھا، سب لوگ خوشی سے کہہ رہے، بچے کہہ رہے جا بلال جا بلال، بلال آگے بلال آگے، ایسے خوش ہو رہے جیسے کوئی لیڈر آ گیا، کوئی رہنما آ گیا، اور سیدنا بلال سب سے غافل تھے، کسی کی طرف توجہ نہیں کر رہے، سیدھے روضہ رسول پر گئے، میرے آقا علیہ السلام کی قبر پر گئے اور درود و سلام پڑھا۔ اور اسی شور میں جناب سیدنا حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے بھی سنا تو وہ بھی باغم بھاگ آ گئے، سیدنا بلال سے اداس تھے، آئے سیدنا بلال کو آ کر چمٹ گئے، سیدنا بلال نے بھی اپنے سینے سے لگا لیا، چوم رہے ہیں، بوسے دے رہے، پیار کر رہے، میرے نبی کی خوشبو سے لے رہے، آنکھوں سے آنسو جاری،
اور جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ محب اور محبوب مل گئے، بعد میں ان بچوں نے سیدنا حسین سیدنا حسن رضوان اللہ علیہ مجمعین ان دونوں نے گزارش کی، خواہش کی، اے چچا جان آپ ہمیں ہمارے نانا کے دور کی اذان تو سنا دیں۔ اللہ اکبر، سیدنا بلال جنہوں نے قسم اٹھا رکھی تھی کہ میں اذان نہیں کہوں گا، اب ان بچوں کی، یہ بچے ہیں نا ہماری نظر میں بچے، وگرنہ صحابہ کی نظر میں آج اس پاکستان میں افراتفری مچا رہے ہو اہل بیت کے نام سے اور کچھ صحابہ کے نام سے لڑائیاں کروا رہے ہو۔ اور صحابہ کو دیکھو اور اہل بیت کو دیکھو۔ میں پڑھ رہا تھا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جناب سیدنا حسن سیدنا حسین ان دونوں کی عزت و احترام کیا کرتے تھے۔ یعذبہما ادب و احترام، بچوں کے ساتھ شفقت کی جاتی ہے، ادب و احترام نہیں کیا جاتا، لیکن مقام کی وجہ سے ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، ایک دفعہ سیدنا ابو ہریرہ نے اپنے رومال کے ساتھ، اپنی چادر کے ساتھ سیدنا حسین کے جوتے کو صاف کیا اور کیا پیش کیا کہ یہ نواسہ رسول ہماری آنکھوں کا تارا ہے، یہ نواسہ رسول جیسے نبی کے پھول ویسے ہمارے پھول ہے۔ اللہ اکبر، صحابہ کے بہت سے ایسے واقعات ہیں۔ بہرحال سیدنا بلال اب ان کی خواہش کا انکار نہ کر سکے، قسم کا کفارہ دینا گوارا کر لیا، فوراً کھڑے ہو گئے، اذان کا وقت ہوا، اذان بلند کرنا شروع کر دی۔ اللہ اکبر، وہاں پر عجیب سما تھا، فجر کی نماز کا وقت تھا اور علماء نے لکھے، جناب علامہ ابن جوزی لکھتے ارتجا فی المدینہ، ادھر سے حضرت بلال کی آواز کی، اذان کی آواز بلند ہوئی، ادھر سے لوگوں کا رونے کی آواز بلند ہو گئی، نبی کے دور کا مدینہ نظر آنے لگا۔ ارتجا فی المدینہ، فرمایا مدینے میں زلزلہ برپا ہو گیا، لرز گیا مدینہ، گونج اٹھا، اور فرمایا جیسے جیسے اذان بلند ہو رہی تھی ویسے ویسے زادت رجتہا، ویسے ویسے مدینے کی اس گونج میں بھی جاتی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اور سیدنا بلال جیسے یشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے، آپ کی حالت مبارکہ تھی کہ آپ جب نبی کے دور میں کہا کرتے، ایسے نبی کے حجرے کی طرف دیکھتے میرے نبی کا چہرہ نظر آ جاتا، آج جب میرے نبی کے روضہ کی طرف دیکھا میرے آقا نظر نہیں آئے، آنکھوں سے آنسو کوئی لڑی کرنے لگی اور اتنا روئے کہ اذان بھی مکمل نہ کر سکے، وہیں پر گر کر بے ہوش ہو گئے۔ دوستو اور بھائیو، اس طرح کی محبت میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ، کیونکہ نوازوں کے ساتھ ایسی محبت اپنی قسم کا کفارہ ادا کرنا گوارا کر لیا، لیکن ان کی خواہش کو رد نہیں کیا۔ ایسی محبت کرنی چاہیے میرے آقا سے بھی، آپ کے اہل بیت سے بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔